آپ کی نئی سیاسی جماعت کی تیاریاں تو مکمل ہو چکی ہوں گی. شاہد خاقان عباسی صاحب کی کل ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ, اس کے بعد کیا آپ کی ان سے بات ہوئی کہ آگے چل کر ان کے ارادے کیا ہیں, اور جو سیاسی ماحول اس وقت بن چکا ہے اس میں یقینی طور پر ایک نئی سیاسی جماعت بنانا آپ کے لیے چیلنجنگ ہوگا؟ جی میری ان سے کوئی بات تو نہیں ہوئی. جمعے کو غالباً وہ واپس آ رہے ہیں وہاں سے, اور یہ ایسی گفتگو ہے کہ جو فون پر بیٹھ کر کی نہیں جا سکتی. وہ واپس آئیں گے, ان سے ملاقات ہوگی, جی اس میں ان سے حال احوال جانیں گے. اور جہاں تک ملک کی سیاست اور چیلنجز کا ذکر ہے تو وہ گفتگو پہلے بھی کئی بار ہو چکی ہے, وہ خود برملا کر چکے ہیں یہ گفتگو. اور جو انہوں نے گفتگو کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا, تسلیم کیا کہ ملک میں ایک نئی پارٹی کی گنجائش موجود ہے. انہوں نے دیگر بھی جو گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو I'd rather wait for him to come back and give his own point of view اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں. ٹھیک. استاد صاحب, اگر تو شاہد خاقان صاحب آپ کے ساتھ نہیں آتے, نون لیگ میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں, تو کیا آپ اور مفتاح اسماعیل صاحب پھر بھی اپنی سیاسی جماعت بنائیں گے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سیاسی کیریئر کے لیے وے فارورڈ یہی ہے کہ اپنی سیاسی جماعت بنائی جائے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے عادل بھائی کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر ہمارے سامنے ہے, اور ایک بہت بڑا ملک کو جو بحران درپیش ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اٹ از ان دیز ٹائمز آف کرائسس, یہ بحران ہوتے ہیں کہ جس میں سیاسی پارٹیوں کے فیلئر بھی سامنے آتے ہیں جب ان کے پاس کوئی اس کا حل نہیں رہتا, اور اسی میں پھر ایک گنجائش نئی سیاسی جماعت کی بھی پیدا ہوتی ہے, نئے آئیڈیاز کی بھی پیدا ہوتی ہے. تو گنجائش تو اس وقت جتنی موجود ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ تھی, اور جس صورتحال کا ہم شکار ہیں اس سے نکالنے کا حل بھی ہمیں سوچنا ہوگا, تجویز کرنا ہوگا. لیکن جو بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو پارٹیز ان فیلڈ ہے ان کے پاس کوئی حل رہ نہیں گیا. تو اس صورتحال میں ہم جو باقی دوست ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں, میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان صاحب کا سٹیچر اتنا ہے, انہی کا اتنا سٹیچر ہے کہ اگر ہم کوئی پارٹی بنانے کی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں انہی کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے. ان کے بغیر ایسا کرنے کے لیے پھر کوئی شخص ایسا جس میرا یا کوئی اور دوستوں کا اتنا سٹیچر نہیں ہے کہ یہ قدم ہم اپنے تئیں اٹھا سکیں. پھر جب اس صورتحال کا سامنا آئے گا تو تب ہم اس پر گفتگو کریں گے. ابھی تو فی الحال دیکھتے ہیں کہ شاید خاقان عباسی صاحب واپس آتے ہیں اور وہ کیا احوال سناتے ہیں اور کیا فیوچر پلانز ہیں. اچھا, میں نے شاہد خاقان صاحب سے آن ایئر بھی کئی دفعہ پوچھا, آف ایئر بھی پوچھا, اگر آپ ہم نظر ڈالیں تو پاکستان کی اس وقت 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں وہ خاندانوں اور شخصیات پر ہی چل رہی ہیں. شریف خاندان ہے, بھٹو خاندان ہے, تحریک انصاف میں عمران خان ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, شاہد خاقان صاحب سابق وزیر اعظم ہے, پاکستان کے ایک بہترین سیاستدان ہیں, لیکن وہ خود بھی الیکشن جو ہیں وہ نواز شریف کے نام پر ووٹ لے کر جیتتے ہیں. ایسے میں اگر ایک سیاسی جماعت بنے جن میں کوئی بڑا خاندان اور وہ نہ ہو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے جگہ بنا پائیں گے آپ؟ دیکھیں, آسان تو کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ ایک مشکل سفر ہے. پہلے دن سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سفر میں ایک لمبی تگ اور جدوجہد کرنی پڑے گی. There are no short cuts. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ 10,000 میل کا بھی اگر سفر ہو تو وہ پہلے قدم کے ساتھ بڑھتا ہے. تو جو پہلا قدم اس ضمن میں اٹھانا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ باقی دوست مشاورت کے ساتھ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس میں جو آپ نے ذکر کیا شخصیات کا کہ پاکستان میں شخصیات کے گرد ہی سیاست گھومتی ہے, تو شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. ریفارم کے ارد گرد, ایشوز کے ارد گرد سیاست پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں گھومتی. آج اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ایک بہت مقبول بیانیہ ہے اس وقت, عوام کے اندر ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. لیکن وہ مقبولیت پروگریس کی وجہ سے تو نہیں ہے, ایشوز کے اوپر ڈیلیوری کی وجہ سے تو نہیں ہے. اس کے جو ریزنز ہیں اس میں سر فہرست جو ریزن ہے, جو بیانیہ ہے ان کا, وہ مظلومیت کا ہے, عوام کی ان سے اس بنیاد پر ہمدردی کا ہے. اور پھر جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے عوام کی مایوسی میں وہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. تو ہماری سیاست کا تو المیہ ہی یہ رہا ہے کہ ریفارمز کے اوپر گفتگو نہیں ہے, گفتگو شخصیات کے اوپر ہے. تو ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کا بطور وزیر اعظم پاکستان بہر طور ایک ایکسپیرینس تو ہے,
ان کا بطور وزیر ایک ایکسپیرینس ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کا بطور فائنانس منسٹر ایک ایکسپیرینس ٹھیک ہے. یہ جو ایکسپیرینسز ہیں یہ آپ کو ضروری ہیں, چاہیے اگر آپ کو پاکستان کو میننگ فلی کسی ایک اچھی ڈائریکشن میں ڈالنا. یور فرسٹ جاب شوڈ ناٹ بی بینگ کہ آپ پہلی آپ کی نوکری یہ ہو کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں پاکستان کے. اور جو اب عمران خان صاحب کو جو مشکلات درپیش آئیں شاید وہ اسی وجہ سے آئیں کہ حکومت میں آنے کے بعد جو ان کی گفتگو تھی کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلتی ہے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے چلائی جاتی ہے. تو ان چیزوں کا تجربہ بھی ہونا ضروری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس اور تجربہ اور وہ ریفارم ایجنڈا ہمارے پاس ہے. ہم نے پورے پاکستان میں گھوم پھر کے کوئٹہ ہو, کراچی ہو, پشاور ہو, لاہور ہو, فیصل آباد ہو, حیدرآباد ہو, ان جگہوں پر ریفارم کی گفتگو کی ہے, لوگوں کو سنا ہے کہ ان کی کیا رائے ہے, جو ہمارے مسائل ہیں وہ کس طریقے سے ان کے حل کیے جا سکتے ہیں, اور سولوشنز موجود ہیں پاکستان کو رائٹ ٹریک پہ ڈالنے کی. صرف کمپٹنس اور آپ کو سنسیئرٹی چاہیے تو آپ انشاءاللہ اس پہ ضرور پاکستان کو ڈال سکتے ہیں. تو اب لیٹس سی آگے چل کے انشاءاللہ کیا نیا عمل بنتا ہے, اس سے ضرور آپ کو